بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ الحمدللہ چل رہا ہے اور آج 9واں رمضان ہے الحمدللہ، 10ویں تراویح ہے۔ میرے تمام مومن مومنات، تمام مسلم ماں بہنیں، بزرگ الحمدللہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ روزے کے جو فضائل ہیں، اس کا جو ثواب اللہ نے رکھا ہے بے شمار ہے، ان گنت ہے۔ اس کی تو فضیلت میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو کافی وقت لگ جائے۔ روزے کا کتنا بڑا ثواب ہے، رمضان میں تراویح کا کتنا بڑا ثواب ہے، اس وقت آپ حضرات کو روزے کی فضیلت کا تذکرہ آپ کے سامنے نہیں کرنا۔ آپ کو یہ بتلانا ہے کہ روزے سے ہماری جسمانی بیماریاں کیسے دور ہوتی ہیں، جسمانی فوائد کیا ہیں روزوں کے، آپ اس پر غور کیجئے گا۔ آپ کو اگر کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ کو بھوکا رہنا ہے، یعنی اپنے شریر کو بھوکا رکھنا ہے تاکہ آپ کا شریر چست اور چالاک ہو جائے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ صبح سحری کے وقت آپ کھانا کھا لیں، کھانا اتنا زیادہ نہ ہو کہ شام تک اس کی کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔ دیکھیے، گردہ اللہ تعالیٰ نے جب سے گردہ بنایا ہے اور موت تک وہ خاموش نہیں رہتا، وہ چپ نہیں رہتا، وہ گردہ برابر اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور سحری میں زیادہ نہیں کھاتا، درمیانی سطح پر جتنی اس کو بھوک ہوتی ہے کھا لیتا ہے، تقریباً صبح 10-11 بجے تک اس کو ڈکاریں بھی آتی ہیں، قضاء حاجت کی بھی ضرورت پیش ہوتی ہے، یعنی 10-11 بجے تک اس کو بھوک لگنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی جو کچھ اس نے کھایا ہے وہ بالکل ہضم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب جو گردہ ہے، اب وہ کام تو کرتا ہے لیکن خالی مشین چل رہی ہے۔ اب جب خالی مشین چلے گی تو اس کے اندر کوئی چیز نہ جائے گی تو وہ صفائی ہی خالی کرے گی، صفائی ہی پر کام کرے گی، مستقل صفائی شام تک کرتی رہے گی۔ یہ ہمارے اندر جو گردے میں بیماری بنتی ہے، پتھری کی شکایت ہو جاتی ہے یا اور بیماریاں بن جاتی ہیں، اب دوپہر سے شام تک بالکل خالی پیٹ ہے اور گردہ اپنا کام کر رہا ہے، لیور اپنے کام کر رہے ہیں۔ اب ہمارے شریر کی تمام مشینیں اپنی جگہ لگی ہوئی ہیں لیکن وہ خالی چل رہی ہیں، صفائی ہو رہی ہے ہمارے جسم کی، ہمارے پیٹ کے اندر جو بیماریاں بنتی ہیں گیس تیزاب کی، ان کی صفائی ہو رہی ہے۔ شام کے وقت یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ شام میں افطاری ہم صرف پانی سے نہ کریں، پانی پر اکتفا نہ کریں، یا زیادہ شروعات میں پانی استعمال نہ کریں یا ڈرائی فروٹ استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیلے، امرود وغیرہ ہوتے ہیں، سیب سنترے وغیرہ ہوتے ہیں، یا تربوز خربوزہ ہوتا ہے، ان سے شروعات نہ کریں۔ آپ کو سب سے پہلے صرف کھجور لینا ہے۔ کھجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس شریر کے پورے دن کی جو تھکاوٹ ہے، کمزوری ہے، اس کو دور کرنے کی طاقت رکھی ہے۔ اس کے اندر وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی تک موجود ہے، یہ ہماری دن بھر کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ تو ہمیں شام کے وقت سب سے پہلے کھجور استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم اپنا جو بھی شربت وغیرہ ہم نے بنایا ہے، کھانا پینا جو ہم نے افطاری کی تیاری کی ہے، وہ ساری چیزیں استعمال کریں۔ تو روزے کے ذریعے سے ہمارے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ مہینے میں 2-3 دن بھوکے رہا کرو، لیکن ہمارا قرآن، ہمارا اسلام، ہمارا اللہ، ہمارا نبی یہ کہتا ہے کہ سال میں 1 مہینے تک روزے رکھو، پورے سال آپ کا جسم صحیح کام کرتا رہے گا۔ اس لیے خیال یہ رہے کہ روزے میں ثواب کے ساتھ ساتھ ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ روزے کی برکت سے ہماری تمام بیماریوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔